السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر ترجمہ کیا جائے گا اور ضروری مختصر سی تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ہم سمجھ سکیں اور آسانی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابواب الحج۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 788 سے ہوتا ہے۔ حج کا بیان ہے۔ حج کے معنی اصل میں قصد کرنے کے آتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص وقت میں مخصوص جگہ مخصوص مقامات کی زیارت اور کعبے کے طواف کا نام ہے۔ حج کی فرضیت خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر حج کرنا فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی حج کی فرضیت کا انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور حج کی فرضیت کا حکم سنایا تو مسلمانوں نے بخوشی اس حکم کو قبول کر لیا اور 5 فرقوں نے اس حکم کی فرضیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہود و نصارہ، مجوس، مشرکین اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں نے حج کی فرضیت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ تو تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ محض عبادت میں کسی بھی قسم کی عبادت ہو اس میں بندے کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ وہ ہر حال میں ہر صورت میں معبود ہے، چاہے بندے اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، ہر صورت میں وہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے۔ اور ایک مفہوم مفسرین نے بیان کیا ومن کفرا، یہ کفران نعمت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت و عافیت عطا کی ہو، تندرستی عطا فرمائی ہو اور مال و دولت سے بھی نوازا ہو، اس کے باوجود وہ اس عظیم سعادت سے محروم رہے، اس عظیم سعادت کو حاصل نہ کرے تو وہ ناشکرہ ہے۔ اور جیسا کہ دیگر روایتوں میں بڑی سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود حج کو نہیں جاتے تو ان کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی زاد اور راحلے پر یعنی حج کرنے کی طاقت رکھے اس کے باوجود حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، کیونکہ یہود و نصارہ حج کی فرضیت کے منکر تھے، اسی لیے طاقت رکھنے کے باوجود حج کو نہ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حج دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، ان پر حج کرنا فرض ہے، اور یہ فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی حج ادا کر لے تو اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ دیگر فرائض جیسا کہ نماز ہے ہر دن اور موت کے آنے تک ہر صورت میں نماز فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے اور ہر دن فرض ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو بیک وقت مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔
بعض عبادتیں صرف بدنی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، اس میں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محض خالص بدنی عبادت ہے۔ اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو خالص مالی عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ اور خیرات ہیں۔ لیکن حج یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، بیک وقت بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے اور اپنے نفس کو مشقت میں بھی ڈالنا ہے، دور دراز کا سفر کرنا ہے۔ ویسے زمانے میں سفر کی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، اور زمانے میں لوگ پیدل حج کو جاتے تھے، سواریوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، سمندری جہاز کے ذریعے سفر کرتے تھے، مہینوں سفر میں لگ جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس زمانے میں ایسی سہولت ہو گئی ہے کہ 5-6 گھنٹے میں آدمی حج کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال حج دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور جب وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، کعبے کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یعنی اب لوگوں میں حج کی ندا دیجئے، صدا دیجئے، لوگوں کو بلائیے، وہ دور دراز کے مقام سے اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے کعبے کو پہنچیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آپ آواز دیے، تو آپ اس وقت عرض کیے آواز دینے سے پہلے کہ میں آواز اگر دوں گا تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے آواز دینا اور پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں ابو قبیس پہاڑ پر کھڑے ہو کر ندا دی کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے، لہذا حج کرو۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی، جن کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، جتنے لوگوں نے، آواز تو سب کے کانوں میں پہنچی، لیکن جتنے لوگوں نے اس وقت لبیک کہا، آپ کی پکار کا جواب دیا، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے یا اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، جن جن لوگوں نے آپ کی ندا پر لبیک کہا، انہیں حج کی سعادت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یمن والوں نے جواب دیا، اسی لیے یمنی لوگ حج کے لیے زیادہ آتے ہیں۔ بہرحال جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر ایک مرتبہ لبیک کہا، ان کی قسمت میں، ان کے نصیب میں ایک مرتبہ حج کی سعادت لکھ دی گئی، اور جنہوں نے ایک سے زائد مرتبہ لبیک کہا، ان کو ایک سے زائد مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 778، ابواب الحج عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی حرمت مکہ، مکہ مکرمہ کی عزت اور حرمت کا بیان۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمر بن سعد وهو يبعث البعوث الى مكة، اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغداء من يوم الفتح، سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه، ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب۔ فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال انا اعلم منك بذلك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخريبة، قال وعيسى ويروى بخزية، وفي الباب عن ابي هريرة بن عباس قال وعيسى حديث ابي شريح حديث حسن صحيح، وابو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي، ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني جناية، یقول من جنا جنایتا او اصاب دما ثم جاء الى الحرم فانه يقام عليه الحد۔
ابو شریح ادوی سے مروی ہے، انہوں نے عمرو بن سعید سے کہا اس حال میں کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا، اے امیر مجھے اجازت دو، میں تم کو ایک بات بتاؤں گا جس کے ساتھ کل یوم فتح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ ایک شخص جو مکہ مکرمہ کی طرف لشکر روانہ کر رہا تھا، انہیں ایک صاحب نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے امیر سنو، میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی، اور یہ بات ایسی محکم پختہ مضبوط ہے، اور یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور آنکھوں نے دیکھا۔ یہ صرف سنی سنائی ہوئی بات نہیں ہے، میں خود اس موقع پر موجود تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور مجھے آج تک وہ بات محفوظ ہے، یاد ہے۔ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو قابل احترام بنایا، اسے لوگوں نے قابل احترام نہیں بنایا۔ مکہ مکرمہ کی حرمت اللہ کے پاس مسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز، یہ مقام عطا کیا ہے کہ حرم کا جو علاقہ ہے اس میں خون بہانا، خون ریزی کرنا، وہاں کے درخت کاٹنا، وہاں کی گھاس اکھاڑنا بھی منع ہے۔ یہ جو حرمت اس کو حاصل ہے، یہ احترام، یہ محض اللہ کی عطا سے ہے، لوگوں نے اس کو حرم قرار نہیں دیا، بلکہ یہ اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے کسی شخص کے لیے، کسی ایسے مرد کے لیے، کسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے یا وہاں کا درخت کاٹے۔ یعنی جو بھی مومن ہو، اللہ پر اور آخرت پر جس کا یقین ہو، ایسے شخص کے لیے قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ حرم میں کسی کا قتل کرے یا کوئی درخت کاٹے یا گھاس اکھاڑے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جنگ کی وجہ سے، قتال کی وجہ سے اس میں لڑائی کو جائز سمجھے تو اسے کہہ دو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے ایک دن صرف تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت مرحمت فرمائی تھی، پھر اس کی عزت، مکہ مکرمہ کی عزت اور حرمت ایسے ہی پلٹ کر آئی، لوٹ کر آئی جیسے کل تھی۔ یہ بات جو آج موجود ہیں، سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو لوگ آج موجود نہیں ہیں ان تک اس بات کو پہنچا دے، اس پیغام کو بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی حرمت بیان فرمائی کہ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود لا کر کعبۃ اللہ میں نصب کیا گیا، اس کی روشنی جہاں تک پہنچی اتنا حصہ حرم کہلایا، حرمت والا کہلایا، اس میں قتل و غارت گری جائز نہیں ہے، اور وہاں کا درخت کاٹنا یا وہاں کی گھاس اکھاڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حرم کی جو حرمت ہے، اس کا جو احترام ہے وہ قیامت تک باقی ہے۔ اگر کوئی شخص حرم میں لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے جواز پیدا کرنا چاہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک پیش کرے کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اجازت دی تھی کفار مکہ اور کفار قریش سے لڑنے کی حرم کے علاقے میں، تو اگر کوئی اس حدیث کو پیش کر کے اجازت طلب کرے اور جواز پیش کرے تو کہہ دو اس سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں کیا تھا اس طرح کا عمل، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو خصوصی اجازت دی تھی، اللہ کی اجازت سے آپ نے ایسا کیا تھا، اللہ نے حضور کو اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں دی، اور وہ بھی اجازت ایک دن صرف تھوڑی سی دیر کے لیے دی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی حرمت، کعبے کا احترام، حرم شریف کا احترام قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو دائمی کر دیا، قیامت تک ویسی ہی اس کی حرمت رہے گی۔ اب کسی کو اس میں قتل کرنے کی، خون بہانے کی، درخت کاٹنے کی، گھاس اکھاڑنے کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ تو اسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ حرم جیسے محترم علاقے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار مکہ سے لڑنے کی اجازت دی، لیکن یہ خصوصیت، یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔
یعنی جب لشکر بھیجا جا رہا ہے تو صحابی رسول نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو اس بات کا خاص خیال رکھو، حرم میں کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے، لشکر کی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو قابل گرفت ہو شریعت کی نظر میں، جو گناہ ہو، ایسا کام لشکر کے کسی فرد سے نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ مکرمہ کو لشکر روانہ کر رہے ہو، حرمت کا خیال رکھو، اس کے احترام کو پیش نظر رکھو، حرم میں کوئی تخریبی کارروائی نہ کرو۔ لیکن جو لوگ مفتی صاحب شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور کسی دوسرے کا قتل کرتے ہیں، تو غالباً میں ایسا سنا ہوں کہ مکے میں یا مکے کے اندر کوئی ایسا ایک مقام ہے جہاں پر مجرم کو سزا دی جاتی ہے اور تعذیبی کارروائی کی جاتی ہے، اس کا قتل کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دوسرے لوگ ایسی حرکت کرنے سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ جی، تو کیا تعذیبی کارروائی اور شرعی سزا جو نافذ کی جاتی ہے، جو نافذ کرتے ہیں، تو وہ مکہ المکرمہ میں دی جا سکتی ہے شریعت میں؟ مکہ مکرمہ میں جو حرم کا علاقہ ہے، کعبہ شریف جہاں پر ہے، پورا مکہ قابل احترام ہے، لیکن حرم کے بارے میں خاص طور پر مسجد حرام کے بارے میں آیا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اگر کوئی قتل کر کے حرم میں پناہ لے لے، کوئی جرم کر کے حرم میں پناہ لے لے، تو احناف کے پاس حرم میں اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، مکے میں نہیں، حرم میں۔ پورا مکہ حرم نہیں ہے، بلکہ جو کعبۃ اللہ کا جو حصہ ہے، کعبے کا مسجد حرام کا جہاں تک جو حصہ ہے، وہ حصہ حرم کہلاتا ہے۔ اگر کوئی قتل کر کے اس میں پناہ لے لے، جا کر وہاں چھپ جائے اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہاں پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا۔ اب اس کے درپے نہیں ہوں گے، اس کو قتل کرنے کے یا اس کو سزا دینے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ہاں، البتہ اگر کوئی قتل کر کے حرم میں پناہ لیتا ہے، چوری کر کے حرم میں چلا جاتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ کر کے حرم میں پناہ لیتا ہے جس گناہ کی سزا شریعت میں حد ہو، کوڑے مارنا ہو یا قتل کرنا ہو یا کسی بھی قسم کی سزا ہو، تو ایسی سزا دینے کے لیے اس کو حرم سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اس کے بعد سزا دی جائے گی۔ حرم میں احناف کے بعد سزا نہیں دی جائے گی۔ حضرت ابو شریح سے پوچھا گیا پھر آپ کو عمرو بن سعید نے کیا جواب دیا؟ جب اس امیر سے آپ نے یہ بات بیان کی تو اس نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا، عمرو نے جواب دیا، اے ابو شریح، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں کہ حرم شریف کسی گناہگار کو خون کر کے بھاگنے والے اور غلطی کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ تو عمرو بن سعید نے کہا کہ ہاں، مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، میں لشکر کو روانہ کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جو شخص نافرمان ہوتا ہے اور کسی کا قتل کر کے حرم میں پناہ لینا چاہتا ہے، ایسے شخص کو حرم خود پناہ نہیں دیتا، ایسا شخص حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں خزیہ، بے حیائی کا کام، یعنی روایت میں الفاظ الگ آئے ہیں، خربتن کا بھی لفظ آیا اور خزیتن کا بھی، دونوں کے معنی بھی بیان کر رہے ہیں کہ خربہ کے معنی تقصیر کر کے، غلطی کر کے اگر کوئی حرم میں پناہ لینا چاہتا ہے تو حرم خود ایسا مقدس مقام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پناہ نہیں دیتا، اور خزیتن کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اس کے معنی ہے بے حیائی کا کام کر کے، یعنی زنا کر کے یا زنا کے قائم مقام کوئی کام کر کے اگر کوئی حرم میں محفوظ ہو جانا چاہتا ہے، حرم کی پناہ لے کر حرم میں بچنا چاہتا ہے، تو حرم خود ایسے شخص کو پناہ نہیں دیتا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو شریح کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ ابو شریح خزاعی کا نام خویلد بن عمرو عدی کعبی ہے۔ ولا فارن بخربتی سے مراد جنایت یعنی تقصیر کر کے بھاگنے والا مراد ہے، یعنی جو شخص نقصان کر کے خون ریزی کے بعد حرم میں آ جائے اس پر حد قائم کی جائے گی۔ امام شافعی اور دیگر ائمہ کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا قتل کر کے حرم میں پناہ لے لے تو حرم ہی میں اس پر حد نافذ کی جائے گی، قتل کے بدلے قتل، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی
گناہ کر کے اگر حرم میں پناہ لے لے، زنا کر کے یا کچھ ایسا کام کر کے جس کی وجہ سے شرعی حد اس پر نافذ کرنا واجب ہو جائے، حرم میں بھی پناہ لے تو اس کو نہیں بخشا جائے گا، وہیں پر حد نافذ کی جائے گی۔ لیکن احناف کا قول یہ ہے چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی حرم میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ اب من عام ہے، اس میں تفصیلی بحث ہے، فقہ کی اور دیگر اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیلی بحث کی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کا کیسا بھی شخص حرم میں داخل ہو اس کو پناہ مل جائے گی۔ اب اس پر حد نافذ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو حرم سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے تاکہ جب وہ حرم سے باہر نکلے تو اس پر حد نافذ کی جا سکے۔ حدیث نمبر 759 باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرۃ، حج اور عمرے کے ثواب کا بیان۔ حدثنا قتيبة بن سعيد وابو سعيد الأشج قال حدثنا ابو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وابي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر قال وإسا حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غریب من حدیث عبد اللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کرتے رہو، کنٹینیو مسلسل پے در پے حج اور عمرہ کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ حج مقبول کا ثواب صرف جنت ہے۔ اس باب میں حضرت عمر، عامر بن ربیعہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن حبشی، ام سلمہ اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اس روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ حج اور عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص مسلسل حج اور عمرہ کرتا ہے اللہ تعالی حج اور عمرے کی بدولت اس کے فقر و فاقے کو بھی دور فرماتا ہے اور گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ جس طرح سونے اور چاندی اور لوہے کا میل کچیل بھٹی میں دور ہوتا ہے، جب بھٹی میں سونے کو پگھلایا جاتا ہے، سونے اور چاندی کو ڈالا جاتا ہے، لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو ان کا زنگ دور ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کے اندر جو صفات ذمیمہ ہیں، برے صفات ہیں، وہ سب کے سب دور ہو جاتے ہیں حج اور عمرے کی بدولت۔ جیسا کہ دیگر روایتوں میں بھی آیا ہے کہ جو شخص حج کرے، اس کے بعد والی روایت ہی میں آ رہا ہے کہ جو کوئی حج کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، دوران حج بالکل گناہوں سے دور رہے، بچا ہوا رہے، فسق و فجور کی بات نہ کرے، تو ایسا شخص حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو بہرحال حج اور عمرے کے بڑے فضائل ہیں۔ مسلسل حج اور عمرہ کرنے سے فقر و فاقہ بھی ختم ہو جاتا ہے، محتاجی اور تنگ دستی دور ہوتی ہے اور گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جو حج مقبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بندہ اخلاص کے ساتھ اور تمام مناسک اور ارکان کا لحاظ کر کے شرعی نقطہ نظر کے لحاظ سے جب ان کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ حج مقبول کا ثواب تو صرف جنت ہے، یعنی جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ یقینی طور پر جنتی ہے۔ حدیث نمبر 790 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینۃ عن منصور عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه قال وإسا حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا پس نہ عورت سے صحبت کی اور نہ ہی گناہ کیا، یعنی بیوی سے بھی دور رہا، اجتناب کیا مباشرہ سے، بستری سے، اور کوئی گناہ نہیں کیا، فسق و فجور کی بات نہیں کیا، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ ابو حازم کوفی اشجعی ہیں، ان کا نام سلمان ہے اور یہ عزت الاشجعیہ کے غلام ہیں۔ اس حدیث شریف میں بھی ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز کیے جاتے ہیں اور دوران حج کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی گناہ کی بات بھی
زبان پر نہیں لاتے تو ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 791، باب ما جاء من التغلیظ فی ترک الحج، حج نہ کرنے کے بارے میں جو سخت ترین وعید وارد ہے اس کا بیان۔ حج نہ کرنے کا گناہ، یعنی جو شخص زاد اور راحلے پر قادر ہو، حج کرنے کی سعادت پر قدرت ہو، مالدار ہو، تندرست ہو، جیسا کہ حج کرنے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور تندرست ہونا، مالدار ہونا، یہ شرائط ہیں۔ اگر یہ شرائط کسی میں پائے جائیں اور اس کے باوجود کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے بڑی سخت ترین وعید وارد ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں حج کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا تو یہود و نصارہ نے حج کی فرضیت کا انکار کر دیا۔ حدیث نمبر 791، حدثنا محمد بن یحیی القطعی البصری حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہلال بن عبد اللہ مولا ربیعہ بن عامر بن مسلم الباہلی حدثنا اسحاق الحمدانی عن الحارث عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا او راحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا وذلک ان اللہ یقول فی کتابہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا قال هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ وفی اسنادہ مقال وہلال بن عبد اللہ مجہول والحارث یضعف فی الحدیث۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس سامان سفر اور سواری ہو جو اسے بیت اللہ شریف تک پہنچا سکتی ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو پس اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ یہ بات آپ نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہی کے لیے بیت اللہ شریف کا حج ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے غریب ہے، یعنی صرف ایک ہی راوی سے مروی ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں، اس کی سند میں کلام ہے، ہلال بن عبداللہ یہ مجہول ہیں اور حارث کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص تندرست ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، مالدار بھی ہو، تندرست بھی ہو، حج کے جو شرائط ہیں، کس پر حج فرض ہے؟ اس شخص پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، تندرست ہو اور مالدار ہو۔ حج کو جا کر واپس آنے تک اہل و عیال کے نفقے کا بھی ذمہ دار یہی شخص رہے گا۔ اتنا پیسہ اگر اس کے پاس ہو، اس کے باوجود کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ کیوں فرمایا آپ نے یہ بات اتنی سخت ترین؟ اس لیے کہ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے، لہٰذا تم حج کیا کرو، تو جو مسلمان تھے انہوں نے خوش دلی سے اس حکم کو تسلیم کر لیا، مان لیا، قبول کر لیا۔ لیکن 5 فرقوں نے، 5 مذاہب کے ماننے والوں نے اس حکم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان میں یہود و نصارہ بھی تھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین وعید بیان کی ہے کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا یہ عظیم محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بلکہ اتنی سخت ترین وعید وارد ہوئی ہے۔ لہٰذا جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، ان پر حج فرض ہے تو کم سے کم ان کو حج کرنا چاہیے۔ اگر خود نہ جا سکتے ہوں تو حج بدل کے ذریعے اس فریضے سے سبکدوش ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 792، باب ما جاء فی ایجاب الحج بالزاد والراحلۃ، حج کے فرض ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ سامان سفر اور سواری ہونا شرط ہے۔ اب سواری سے مراد اس زمانے میں چونکہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور کرائے پر بھی لیتے تھے اونٹوں کو، اونٹ ہے، گھوڑے ہے، خچر ہے، بہرحال پیدل بھی جاتے تھے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اگر پیسہ ہے کسی کے پاس، اب جیسا زمانہ بدلتا جاتا ہے اس حساب سے سواریاں بھی بدلتی جاتی ہیں۔ ایک زمانے میں لوگ سمندری جہاز کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، آج ہوائی جہاز کی سہولت ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ جا کر آ سکتا ہو تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہے۔ جا کر آنے تک اہل و عیال کے نفقے کی بھی ذمہ داری اسی پر رہے گی، ان کے بھی نان نفقے کا انتظام کر کے جانا چاہیے۔
ایک صحابی نے پوچھا کہ حج کس پر فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زاد اور راحلہ ہو، سامان سفر بھی ہو اور سواری بھی ہو، اس پر حج فرض ہے۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا وکیع حدثنا ابراہیم بن یزید عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما یوجب الحج قال الزاد والراحلة قال وهذا حدیث حسن والعمل علیہ عند اہل العلم ان الرجل اذا ملك زادا او راحلة وجب عليه الحج وابراہیم بن زید هو الخوزی المکی وقد تکلم فيه بعض اہل العلم من قبل حفظه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے حج فرض ہوتا ہے؟ حج فرض ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامان سفر اور سواری سے حج فرض ہوتا ہے۔ جس کے پاس سامان سفر ہو یعنی سفر میں جانے کا جو سامان ہو سکتا ہے، کھانے پینے کے اخراجات وغیرہ ہوں، اور سواری ہو، اور پھر حج کو جا کر واپس آنے تک اہل و عیال کے نفقے کا بھی انتظام کر سکتا ہو، تو ایسے شخص پر کھانے پینے کا، تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے کہ جب کوئی شخص زاد راہ یعنی سامان سفر اور سواری کا مالک ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ ابراہیم بن یزید خوزی مکی ہیں، بعض علماء نے ان کے حفظ کے بارے میں کلام کیا ہے۔ حدیث سواری سے مفتی صاحب کا یہ مراد ہے کہ اس زمانے میں جو ہے گھوڑا اونٹ وغیرہ کی سواری ہوا کرتی تھی، تو وہ بعض لوگوں کے پاس جو ہے رہتے تھے سواری، بعض لوگوں کے پاس نہیں رہتے تھے، نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج سواری سے کیا یہ مراد ہے کہ سفر کرنے کے لیے پیسے، یعنی پلین کا ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے، وہاں تک حج کے لیے پہنچنے کے لیے پیسے، ہاں یہ مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خود مالک ہو اس کا پلین کا، یا جس سواری سے سفر کرا اس کا مالک ہونا مراد نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کے خود اپنے اونٹ ہوتے تھے، اگر کسی کے پاس اونٹ نہ ہوتے، پیسہ ہوتا تو کرائے پر اونٹ لے کر سواری لے کر جاتے تھے۔ سواری سے مراد یہاں پر سواری خرچ کا مالک ہو، جو ٹکٹ ہوتا ہے، جو پیسے لگتے ہیں، خرچ ہوتا ہے، اتنے پیسوں کا وہ مالک ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ سواری سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ، جیسا کہ اس زمانے میں جب حج فرض تھا تو اونٹ کا مالک ہو یا خچر کا مالک ہو یا گھوڑے کا مالک ہو، یہ ضروری نہیں تھا، بلکہ وہ سواری خرچ دے کر سواری کرائے پر بھی لے کر جا سکتا ہے، تو اس پر بھی حج فرض تھا۔ حدیث نمبر 793 باب ما جاء کم فریض الحج، زندگی میں حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ پوری عمر میں، پوری زندگی میں حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر کوئی بالغ ہونے سے پہلے حج کر لے تو اس پر بالغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ حج کرنا فرض ہے، کیونکہ حج کے لیے یہ شرط ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، تندرست ہو، اور زاد اور راحلہ یعنی سامان سفر اور سفر پر قدرت ہو۔ حدیث نمبر 793 حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا منصور بن وردان کوفی عن علی بن عبد العالی نبی نبی البختری عن علی بن ابی طالب قال لما نزلت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا قالوا یا رسول اللہ فی کل عام فسکت فقالوا یا رسول اللہ فی کل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فانزل اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وفی الباب عن ابن عباس وابی ہریرہ قال وصح حدیث علی حدیث حسن غریب من هذا الوجه واسم ابی البختری سعید بن ابی عمران وهو سعید بن ابی فیروز۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ وللہ علی الناس نازل ہوئی اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر، جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر حج کرنا فرض ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سکوت اختیار فرمایا۔ پھر عرض کیا، صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے حج؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تم کو تکلیف پہنچے۔ جس چیز کا حکم بیان کر دیا گیا ہے خاموشی سے سن لو،
اس میں شقیں نہ نکالو، اس میں مختلف سوالات نہ کرو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس حکم میں سختی آ جائے اور تم برداشت نہ کر سکو۔ تو پہلی چیز یہ ہے اس میں کہ جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے، پوچھنے والے صحابی اقرع بن حابس تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا آپ نے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو اس میں امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب کوئی حکم بیان کیا جائے خاموشی سے سن لیں اور اس پر عمل کریں۔ جیسا کہ حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، حج کو تم پر فرض قرار دیا گیا ہے لہذا حج کرو، خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر سوال کرتے تو جیسا کہ بنی اسرائیل میں جب اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے سوالات کی بوچھار کر دی، گائے کیسی ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا وصف کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے انہوں نے سوالات کیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی سختی فرمائی۔ جیسا کہ وہ واقعہ بھی مشہور ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ چلانے کے لیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خواہش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل نکال دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل کوئی ایک بھی گائے ذبح کر دیتے کسی بھی قسم کی تو کافی ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے حجت کی گائے کیسی ہونا چاہیے، بوڑھی ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے یا درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ پھر جب بیان کر دیا گیا کہ گائے نہ بوڑھی ہونا چاہیے نہ جوان ہونا چاہیے بلکہ ادھیڑ عمر کی درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ پھر پوچھا کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے تو کہا گیا کہ وہ پیلی گائے۔ پھر کہا گیا کہ وہ گائے کیسی ہونا چاہیے اس کا وصف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونا چاہیے کہ اس کا اب تک استعمال نہ کیا گیا ہو، کھیتی باڑی کے لیے یا دوسرے کاموں میں اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اب اس قسم کی گائے جب تلاش کرنے کے لیے نکلے تو بنی اسرائیل کے ایک شخص کے پاس جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے والد نے انتقال سے پہلے اس گائے کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اللہ کی نگرانی میں اس کی امانت میں ایک جنگل میں چھوڑ دیا تھا کہ میرا بچہ جب بڑا ہو تو اس کو یہ گائے مل جائے۔ تو اب بچہ جب بڑا ہو گیا اور بہرحال بنی اسرائیل تلاش کرتے ہوئے جب پہنچے تو اس بچے کے پاس اس وصف کی گائے موجود تھی اور قیمت یہ طے پائی کہ گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر دینا چاہیے، یہی اس گائے کی قیمت ہے۔ تو اس سے بتانا یہ مقصد ہے کہ جب شرعی احکام بیان کیے جائیں تو اس میں شقیں تلاش کرنا یا مختلف قسم کے سوالات کرنا، ایسے سوالات جس کی وجہ سے خود سائل مشکل میں پڑ جائے، یہ منع ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل بھی سوالات نہ کرتے، بس گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا ایک گائے ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے تفتیش کی، سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اور سختی کر دی، بہرحال ان کو بھاری قیمت دے کر وہ گائے خریدنا پڑا۔ تو ایک صحابی جب یہ عرض کیے پوچھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن کافی ہے، اہل قرآن کا رد ہے اس میں۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو وہ صحابی نہ پوچھتے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عرب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، سمجھنے کے لیے اللہ نازل کیا ہے۔ خود اہل عرب زبان دانی میں ماہر تھے اور اپنے علاوہ سب کو عجمی یعنی گونگے کہتے تھے۔ مافی ضمیر کے اظہار پر قدرت صرف انہی کو حاصل ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ حالانکہ یہ عرب تھے، صحابہ کرام جو عربی النسل تھے، انہوں نے جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا اور پوچھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اگر صرف عربی زبان میں ماہر ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام شرعی احکام کا ماہر ہو۔ تو بہرحال صحابہ خود عربی زبان سمجھنے والے تھے، عربی زبان کے قواعد اور اس کے ضوابط اور اس کے قوانین سے واقف رہنے کے باوجود وہ حدیث فہمی میں، قرآن فہمی میں، قرآن کو سمجھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بعد میں نازل کیا، صاحب قرآن کے ذریعے ہی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے،
صاحب قرآن سے رشتے کو توڑ کر کبھی بھی قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ خود صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ عربی زبان میں ماہر ہونے کے باوجود، خود ان کی مادری زبان ہے عربی، اس کے باوجود وہ قرآن فہمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو منع کیا جا رہا ہے صحابہ کو سوالات کرنے سے، تو اس وقت ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، احکام شریعت کے نازل ہو رہے تھے، تو اسی لیے جو ہے منع کیا گیا سوالات کرنے سے، کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال کرنا آدھا علم ہے۔ پھر اور ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور فرماتے ہیں ہر بیماری کا علاج سوال کرنے میں ہے۔ ہاں، یہ وہ حدیث مبارک کو صحابہ جو حضور سے سوال کر رہے ہیں، اور پھر یہ احادیث مبارک جو سوال کے متعلق ہے، تو ظاہری اعتبار سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ٹکرا ہے، تو اس میں آپ تھوڑا سا وضاحت فرمائیں۔ ہاں، جہاں پر سوال کرنے کا حکم ہے، اب چونکہ یہ احکام نازل ہو رہے تھے، صحابہ کا منشا اور مقصد بھی یہ تھا، سوال کرنے کا مقصد۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے، اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں واقعتاً معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ تو کٹ حجتی کے سوالات منع ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ لوگ سوالات پر سوالات کرتے گئے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، جو حلال ہیں بس حلال ہیں، اور جو حرام ہیں وہ حرام ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم بیان نہیں فرمایا وہاں پر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کے حال پر باقی رکھا گیا ہے۔ اگر سوالات کریں گے، جیسا کہ اب یہاں پر ایک صحابی نے سوال کیا تھا کیا حج ہر سال فرض ہے، وہ ظاہری عبارت سے یہ سمجھے کہ حج ہر سال فرض ہے، حالانکہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ ظاہری آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا تو انہوں نے وضاحت طلب کر لی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سوال کرنا آدھا علم ہے، اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، حکم شرع معلوم نہیں ہے، تو علماء کی ذمہ داری ہے بیان کرنا ہے، اور عوام کو حکم دیا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تو شرعی احکام میں مسائل پوچھنے کی اجازت ہے، سوال کرنا بالکل منع نہیں ہے۔ ایسا سوال جو صرف آدمی تدبیر کر رہا ہے، حیلہ کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کسی کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے، فرض ہو گئی، اب زکوٰۃ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تدبیریں کر رہا ہے، یا علماء سے ایسے سوالات کر رہا ہے کہ کہیں لچک مل جائے، کوئی ایسا پہلو مل جائے جس کے ذریعے وہ اس فرض کو ادا کرنے سے سبکدوش ہو جائے، اس فرض کو ادا کرنے سے بچ جائے۔ یا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کٹ حجتی کے لیے، یا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ واقعتاً ان کو اس مسئلے کا بھی علم ہے یا نہیں، یعنی اپنی بڑائی برتری جتانے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ ایسا سوال کرنا منع ہے، بلکہ ایسا سوال جس سے علم میں اضافہ ہو، واقعتاً معلوم نہیں ہے تو پوچھا جا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کا خود طریقہ تھا، جب کسی مسئلے میں ان کو شک ہوتا یا کچھ ڈاؤٹ ہوتا تو فوراً وہ دوسرے صحابہ سے رجوع کرتے، جیسا کہ خود بخاری شریف میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک صاحب، ایک غالباً تابعی ہیں، ایک صحابی سے ایک مسئلہ پوچھے، تو صحابی وہ مسئلہ بیان کیا، اس کے باوجود یہ فرمائے کہ احتیاطاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لو اس مسئلے کا حکم۔ تو وہ سائل پوچھنے والے پھر عبداللہ بن مسعود سے پوچھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے اس مسئلے کو بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو پھر جب وہ جا کر بیان کیے دوبارہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک سائل نے پوچھا تھا، آپ مسئلہ بیان کیے، بشری تقاضے کے اعتبار سے آپ سے غلطی ہو گئی، لیکن پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ احتیاطاً اس مسئلے کو عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لو۔ تو عبداللہ بن مسعود سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ پھر جب وہ سائل جا کر بیان کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے درمیان یہ عالم دین موجود ہیں تم مجھ سے پوچھا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فقہ میں ماہر ہے، شرعی احکام بیان کرنے میں جن کو زبردست ملکہ حاصل ہے، جیسا کہ موجودہ زمانے میں مفتیان کرام ہوتے ہیں جو منصب افتاء پر فائز رہتے ہیں،
اور الحمدللہ ہر طرح کے سوالات کے تشفی بخش جوابات دیتے ہیں، چاہے معاملات سے ان کا تعلق ہو یا عبادات سے ان کا تعلق ہو۔ بہرحال وہ ہر مسئلے میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی لیے عام طور پر ہر ایک عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا۔ اہم مسائل میں خاص طور پر نکاح کے، طلاق کے، جائیداد کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو لوگ اس فیلڈ میں قدم رکھ چکے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ہیں، تعلق رکھتے ہیں، روزانہ ان کا تعلق ہوتا ہے، مسائل پوچھے جاتے ہیں، ان سے وہ جوابات دیتے ہیں۔ ایسے ہی مفتیان کرام سے اہم مسائل میں رجوع کیا جانا چاہیے۔ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں نماز کے، وضو کے، ایسے ضروری مسائل پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ دوسرے علماء کی طرف رجوع کریں۔ اس میں ان کی کوئی بے عزتی نہیں ہے، کوئی ذلت اور رسوائی کی بات نہیں ہے۔ صحابہ سے بھی جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، معلوم نہیں ہوتا، تو وہ کہتے تھے کہ فلاں سے پوچھ لو، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم، یہ کہنا بھی آدھا علم ہے۔ بہرحال اگر کسی مسئلے کا حکم معلوم نہ ہو تو غلط مسئلہ بتانے سے بہتر یہ ہے کہ جو واقعتاً جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تاکہ غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے جو وبال ہوگا وہ خود عمل کرنے والا بھی گمراہ ہو جائے گا اور اس کو غلط مسئلہ بتانے والا بھی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں علم کم ہو جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ علم اٹھا لیا جائے گا کس شکل میں؟ علماء کا انتقال ہوگا، بڑے بڑے پائے کے علماء انتقال کر جائیں گے، ان کے کوئی جانشین نہیں ہوں گے۔ نتیجے میں لوگ جہلاء کو اپنا سردار بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے اور ان سے فتوے طلب کریں گے۔ وہ لوگ غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ بہرحال یہ جو پوچھنے کا جہاں تک تعلق ہے، علمی مسائل میں گفتگو کرنا اور جو مسئلہ معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کرنا، یہ عوام کی ذمہ داری ہے، پوچھنے کی اجازت ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب جب حکم بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے، لہذا حج کرو، خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ صحابی جو پوچھے ہیں وہ آیت کے سیاق اور سباق سے ایسا ظاہر ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پر یہ سمجھے کہ جیسا ہر سال روزے فرض ہے، ہر دن نماز فرض ہے، حج تو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو وہ صحابی یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ جب سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے تو ہر سال حج فرض ہوگا۔ عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے یہ سمجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار فرمائے، اور پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم حج کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ حج کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی جگہ رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے سفر کرنا لازم ہے، سفر کے لیے پیسہ ہونا لازم ہے۔ تو اب جب ہر سال حج فرض ہو جائے تو طاقت نہیں رکھ سکتے، ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بہتری بھلائی اس میں ہے کہ جس مسئلے کو بس بیان کر دیا گیا ہے سن لیں اور اس پر عمل کریں، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی معلوم ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں فرمائے کہ اگر اللہ ہر سال چاہتا تو فرض فرما دیتا، یہ نہیں فرمایا۔ اگر میں بھی ہاں کہہ دیتا، تمہارے پوچھنے پر اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شارع ہونا یعنی قانون ساز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ قانون بنانے کا بھی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، حلال اور حرام کرنے کا بھی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یعنی مومنوں کے لیے حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حلت اور حرمت کا بھی اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ارشاد کی روشنی میں جی آپ امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو کیا یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں کہ فقہ جی جو فقہ ہے، بعض مسلمانوں میں ایک فقہ ایسا ہے جو ائمہ اربعہ کا انکار کرتا ہے اور فقہ کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خود یہ تعلیم دے رہے ہیں امت کو کہ جو تمہیں عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، فقہ پر عبور رکھنے والے، مسائل نکالنے میں مہارت رکھنے والے جو لوگ موجود ہیں، اس وقت تک مجھ سے سوال مت کرو جب تک کہ یہ لوگ زندہ ہیں، سوالات ان سے کیے جائیں۔ کیا آپ کی ارشاد مبارک کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ تقلید کا جواز بھی ملتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث میں دیکھو، بلکہ آپ نے یہ فرمایا
ما دام ھذا الحبر فیکم، یعنی لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک یہ بہترین عالم دین تمہارے درمیان رونق افروز ہیں، جلوہ افروز ہیں، اس وقت تک تم مجھ سے مسائل نہ پوچھو، ان سے رجوع کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو، تو اس سے تقلید شخصی کا جواز ملتا ہے، کیونکہ ایک صحابی خود رہنمائی فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کہیں اس بات پر عمل کرو، اور صحابہ کا کوئی عمل خود ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا، قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں وہ مسائل کا استنباط کرتے تھے اور جوابات دیا کرتے تھے۔ اور قرآن کافی ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں۔ صحابہ خود قرآن سننے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے قرآن فہمی میں۔ صحابہ کی جو فہم ہے وہ بعد والوں کی فہم نہیں ہو سکتی، اسی لیے فرماتے ہیں کہ تمام علوم قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ہمارے فہم کی، ہمارے عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے اس کو تلاش کر لوں گا، لیکن یہ ہرکس و ناکس کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کا علم ہے جو قرآن مجید میں جو دنیا کے تمام علوم موجود ہیں۔ اب تک جو تحقیق کی گئی ہے، محققین نے جو لکھا ہے، تقریباً جملہ 3 لاکھ علوم قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید ایک ایسا بحر ذخار ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفت بھی لامحدود ہے، اور اس کی صفت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ہماری عقل، ہماری فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ خاص لوگ ہی قرآن مجید کے مضامین پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کا شرح صدر فرما دے اور جس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی عقیدت ہو، وہ جو صاحب قرآن سے جو وابستہ ہو، وہی قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے مضامین پر مطلع ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ساز ہونا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیارات بھی عطا فرمائے تھے کہ اگر آپ کسی چیز کو فرض قرار دینا چاہیں تو آپ اس کو فرض بھی قرار دے سکتے ہیں، اور کسی کو کسی حکم سے الگ کرنا چاہیں تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ حدیث نمبر 794، باب ما جاء کم حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے۔ حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا زید بن حباب بن سفیان عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج 3 حجج، حجتین قبل ان یہاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت فشرب من مرقها، قال هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زید بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن ابي زياد، وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث ثوري عن جعفر عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا، وقال انما يروى عن الثوري عن ابي اسحاق عن مجاهد مرسل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج ادا فرمائے، 2 حج ہجرت سے پہلے اور 1 حج ہجرت کے بعد، اور جو تیسرا جو حج آپ نے ادا فرمایا ہجرت کے بعد، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے عمرہ بھی فرمایا۔ آپ اپنے ساتھ 63 اونٹ لے گئے، قربانی کے جانور ساتھ لے جاتے تھے اس زمانے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ شریف سے 63 اونٹ اپنے ساتھ لے گئے، بقیہ 37 اونٹ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ یمن سے لے کر پہنچے، ان میں 1 اونٹ ابو جہل کا بھی تھا، اس کی ناک میں نکیل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی فرمائی اور ہر جانور سے 1 بوٹی لے کر پکانے کا حکم فرمایا۔ پس گوشت پکایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ شوربہ نوش فرمایا۔
امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث سفیان کی روایت سے غریب ہے، ہم اسے صرف زید بن حباب کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن کو دیکھا، انہوں نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں عبداللہ بن زیاد سے روایت کی۔ میں نے امام بخاری سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سفیان ثوری کی سند سے نہیں پہچانا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس حدیث کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے، نیز فرماتے تھے کہ یہ سفیان ثوری سے بواسطہ اسحاق و مجاہد مرسلن مروی ہے، درمیان میں ایک راوی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حج ادا فرمایا، 2 حج آپ نے ہجرت سے پہلے فرمایا اور 1 حج ہجرت کے بعد فرمایا، جس کے ساتھ آپ نے عمرہ بھی ادا فرمایا اور قربانی بھی فرمائی۔ آپ کی ظاہر عمر شریف 63 برس تھی، اس حساب سے آپ نے تقریباً 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ خود اپنے دست مبارک سے آپ نے ذبح فرمائے، بقیہ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمائے تاکہ آپ ان کو ذبح کریں۔ اور دیگر روایتوں میں آیا ہے کہ اونٹ عام طور پر جب کوئی عام آدمی بکرا یا اونٹ یا مرغی ذبح کرنا چاہتا ہے تو وہ جانور تیار نہیں ہوتے، ان کو پکڑنا پڑتا ہے، مضبوطی سے ان کو تھامنا ضروری ہے۔ لیکن اونٹوں کی کیفیت بیان کی گئی حدیث شریف میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کیے تو ایک اونٹ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تاکہ آپ اس کو اپنے دست مبارک سے ذبح کریں۔ ایک دوسرے پر اونٹ سبقت لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری عمر شریف 63 برس کے لحاظ سے آپ نے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے ذبح فرمائے اور بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمائے۔ الحمدللہ آج کی یہ نشست حج کے بیان سے شروع ہوئی، حدیث نمبر 788 سے الحمدللہ حدیث نمبر 794 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے سلسلہ وار درس جاری رہے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت ہو اور ہم سب کو صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے مولا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل جو لوگ دین متین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، سرفرازیاں فرما اور دین و دنیا کی نعمتوں سے بہراور فرما اور تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ جو رکاوٹیں کام میں آ رہی ہیں مولا ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل فقر و فاقے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔